بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نیوز کی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، پچھلے 3 یا 4 گھنٹوں کی نئی اہم ترین خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ امریکی گیس ٹینکر پر حملے کی ویڈیو، منظر عام پر مصر کی اہم بندرگاہ میں دھماکے، ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سخت غصے میں آ گئے۔ ذرائع کے مطابق ایران پر پھر ایک بڑا حملہ ہوا ہے اور اطلاعات ہے کہ ایران کے کئی بین الاقوامی ہوائی اڈے تباہ کر دیے گئے۔ متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC نے امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے USS پر درجنوں میزائل داغے۔ ہم پر حملہ ہوا، ایران نے ہماری ایک بہت اہم چیز پر 100 میزائل فائر کیے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی۔ ایرانی حکومت نے امریکہ کو للکارا ہے، اب امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت جواب دینے والا ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں دہشت گرد حملے بڑھ گئے، سیکورٹی فورسز اور اہم تنصیبات نشانے پر آ گئیں۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے پہاڑی علاقے پانغر میں نامعلوم افراد نے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور دھماکے سے اڑا دیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو تباہ کرنے کی وجہ سے PTCL DSL انٹرنیٹ سسٹم معطل ہو گئیں۔ ہرنائی سنجاوی روڈ زندہ پیر کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی۔ پولیس نے کہا کہ نامعلوم مسلح افراد نے ہرنائی سنجاوی روڈ پر ڈیلوکانہ پولیس تھانہ کی عمارت کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا، تاہم اس وقت پولیس تھانہ میں پولیس اہلکار موجود نہیں تھے۔ پولیس مزید کارروائی کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں چاگی کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے 5 گیس باؤزر کو آگ لگا دی۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق چاگی کے علاقے نوک جا میں کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ پر نامعلوم مسلح افراد نے 5 گیس باؤزر کو روک کر انہیں آگ لگا دی، جس سے باؤزر جل کر خاکستر ہو گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مزید کارروائی شروع کر دی۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں باٹو کے گاؤں نوشکی کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے سیکورٹی فورسز کے ایک بڑے قافلے پر حملہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق قافلہ بلٹ پروف گاڑیوں میں نوشکی شہر جا رہا تھا۔ اس دوران مسلح افراد نے قافلے کے ساتھ آنے والے پولیس اہلکاروں پر بھی حملہ کیا۔ حملے میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے گاڑی کو نقصان پہنچایا، وہ بے حفاظت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دریں اثنا پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو سیکورٹی وجوہات کی بنا پر جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق مسافروں کو جیکب آباد تا کوئٹہ کا کرایہ ری فنڈ کر دیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر روکنے کی وجہ سے مسافروں کو گرمی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب ثاقب چدر نے رابطے کی بارہا کوشش کی، عروبہ مرزا
جو پاکستان شوبز انڈسٹری ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہیں، عروبہ مرزا نے اسکرین شاٹس شیئر کر دیے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ عروبہ مرزا نے رکن صوبائی اسمبلی ثاقب چدر سے منسوب انسٹاگرام میسیجز کے اسکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدان نے مجھ سے بھی متعدد بار رابطے کی کوشش کی۔ عروبہ مرزا نے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز پر مبینہ اسکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اسکرین شاٹس میں ثاقب چدر کی جانب سے گفتگو شروع کرنے اور اسنیپ چیٹ پر بات جاری رکھنے کی درخواستیں شامل ہیں۔ اسکرین شاٹس کے ساتھ اداکارہ نے لکھا ہے کہ مومنہ اقبال، سجدہ، توبہ اور اب میں بھی۔ عروبہ مرزا کی یہ پوسٹ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ثاقب چدر پہلے ہی ایک اور تنازع کی وجہ سے خبروں میں ہی ہیں، جس میں ان پر اداکارہ اور میزبان سجدہ توبہ کو بطور تحفہ آئی فون دینے کی پیشکش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ دوسری جانب اداکارہ مومنہ اقبال بھی ثاقب چدر کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہیں۔ مومنہ اقبال کی درخواست کے مطابق انہوں نے رکن اسمبلی پر سائبر اسٹاکنگ، ہراسانی، بلیک میلنگ اور شادی کی پیشکش مسترد کرنے کے بعد دھمکیاں دینے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ مقدمہ پریونشن آف الیکٹرل کرائمز ایکٹ کے تحت درج کیا گیا، جس کے تحقیقات نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کر رہی ہے۔ مومنہ اقبال متعدد بار کہہ چکی ہیں کہ میں انصاف چاہتی ہوں اور انہوں نے عدالت سے باہر کسی بھی سمجھوتے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ان کے مطابق فرانزک شوہر نے تحقیقات کو مزید مضبوط کیا ہے، جبکہ مقدمہ تاحال عدالت میں زیر سماعت ہے۔ عروبہ مرزا کی جانب سے شیئر کیے گئے مبینہ پیغامات کے بعد سوشل میڈیا پر اس معاملے پر بحث میں مزید شدت آ گئی ہے، تاہم عروبہ مرزا، مومنہ اقبال اور سجدہ طوبہ کے تمام الزامات تاحال عدالتی اور قانونی کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ لگتا ہے ٹرمپ کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنا ڈائپر گیلا کر لیا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی یہی بتا رہے ہیں۔ جناب، یہ پوسٹ لگائی ہے ایران کے صدر مجتبیٰ خامنئی نے کہ لگتا ہے ٹرمپ کو احساس ہو گیا ہے کہ اس کا ڈائپر جو ہے وہ گیلا ہو چکا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر اور نائب صدر سے ہنگامی ملاقات، ولی عہد کا خصوصی پیغام پہنچا دیا۔ 30 جولائی 2026 آج کی تازہ ترین خبر۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی صدر اور نائب صدر JD وینس سے ہنگامی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی میڈیا ادارے کے مطابق ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچانا تھا۔ ملاقاتوں کے خصوصی پیغامات امریکی قیادت تک پہنچانا تھا۔ ملاقاتوں کے دوران سعودی وزیر دفاع نے امریکی نائب صدر کو خطے کے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب خطے میں کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے، کیونکہ یہی سب کے لیے زیادہ سود مند راستہ ہے۔ ناظرین، شہزادہ خالد بن سلمان نے موقف اپنایا کہ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں کی جانب سے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر سرخ لکیر عبور کی گئی تھی، جس کے جواب میں سعودی عرب کو مجبوراً کارروائی کرنا پڑی۔ جناب، انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عراق میں کی گئی کارروائی کا مقصد ہرگز کشیدگی کا ہوا دینا نہیں تھا،
تاہم مملکت اپنے سلامتی اور دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حوثیوں کے معاملے پر فی الحال امریکہ کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سعودی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ حوثیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ جناب پولیس اہلکار کا اپنی ضعیف والدہ پر تشدد، تھپڑ مار کر اپنی والدہ پر انتہائی تشدد کیا۔ یہ بڑے افسوس اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ راولپنڈی خون سفید ہونے کا محاورہ راولپنڈی میں حقیقت بن گیا، جہاں پولیس اہلکار بیٹے نے اپنی ضعیف والدہ پر تشدد کیا، تھپڑ مارے، ان کو پاؤں سے مارا، ٹھڈے مارے ان کو، جناب ان کو زمین پر گرا کر ان پر تشدد کیا، چہرہ نوچ ڈالا اور کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ جناب یہ بہت حیران کن خبر ہے۔ پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کے تھانہ سول لائن کے علاقے جھنڈا چیچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں راولپنڈی پولیس میں تعینات پولیس اہلکار نے اپنی ضعیف والدہ اور بھائی پر بے ایمانہ تشدد کیا۔ والدہ کی درخواست پر بدبخت بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اہلکار کے ضعیف والدہ نے بتایا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 فرخ منیر اور کاشف منیر فیملی کے ساتھ میرے پاس ہی رہائش پذیر ہیں۔ فرخ منیر پولیس میں ملازم ہے، جس نے چابیاں مانگی تو اسے بتایا کہ چابی گم ہو گئی ہے۔ والدہ نے بتایا کہ چابی گم ہونے کا کہنے پر بیٹا فرخ منیر غصے میں آ گیا اور مجھے چہرے پر تھپڑ مارے، بالوں سے پکڑا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس دوران دوسرا بیٹا کاشف منیر مجھے بچانے آیا تو اس نے اس سے بھی جھگڑا شروع کر دیا۔ ضعیف خاتون نے بتایا کہ اس کے بیٹے فرخ منیر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے چہرے کو نوچ بھی لیا، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ تاہم کاشف منیر نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی اور ریسکیو 15 کو کال کی۔ شمشاد بیگم نے مقدمے میں بتایا کہ فرخ منیر پولیس میں حاضر سروس ملازم ہے، جو کسی وقت بھی مجھے اور میرے دوسرے بیٹے کاشف کو مار سکتا ہے، لہٰذا قانونی کارروائی کر کے ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور پولیس اہلکار بیٹے کو گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمہ درج کر دیا۔